بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج ہم آپ سے اس موضوع پہ بات کریں گے جس پر ہم پہ سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے. تو بڑا مزیدار موضوع ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگ ہماری باتوں کا غلط مطلب نکالیں گے, یا وہ یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ان ویڈیوز کی کیا امپورٹنس ہے جس پہ ہم پہ تنقید کی جا رہی ہے. یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں اس موضوع پر جس پہ ہمیں سب سے زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم ان کے کمنٹس ڈیلیٹ نہیں کرتے, ہم بھی احترام اور ان کے کمنٹ رہنے دیتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہوتی رہے اور ہم اس کی وضاحت کر سکیں. تو وجیہہ شروع کریں پھر آپ. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. ایک ایسا بہترین ٹاپک ہمارے پاس ہے, لیکن تنقید کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ لوگ اپریشیٹ بھی بہت کرتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں. یعنی ہم نے بات کی بیٹیوں کی تربیت کی, تو لوگوں نے نہ صرف کمنٹ سیکشن میں جا کے اس پہ کمنٹس کیے, بتایا کہ آپ کی وجہ سے ہماری زندگی میں کتنا بڑا چینج آیا ہے, بلکہ میرے پرسنل نمبر پہ لوگوں نے کالز کر کے مجھے بتایا. ایک کالر تو بہت جذباتی کر دیا مجھے, کہنے لگیں کہ میری والدہ نہیں ہیں جو مجھے یہ باتیں سکھاتی سمجھاتی. آپ کی ان ویڈیوز سے نہ صرف میری زندگی میں چینج آیا ہے بلکہ میں اپنی بیٹی کو بھی باتیں سمجھاؤں گی. ماشاءاللہ. تو دیکھیں ناظرین, ایسا نہیں ہے کہ تنقید تو ہوتی ہے, بالکل زبیر نے صحیح کہا, ہونی بھی چاہیے. ہم تنقید کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل. یعنی اگر آپ ہمیں تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ہر کسی کو تعریف اچھی لگتی ہے. لیکن جب کوئی ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے, ہمیں اپنی بات کو اچھے انداز سے واضح کرنے کا موقع ملتا ہے. بالکل. تو جیسے بتایا کہ ان خاتون نے تو بہت ہی اچھے انداز سے تعریف کی میری اور میرے ٹاپک کی بھی, لیکن ایک دو کمنٹس ایسے بھی ہے, بلکہ ایک دو نہیں کئی کمنٹس ایسے بھی تھے جس میں خواتین نے کہا کہ آپ لوگ بیٹیوں کی تربیت پہ اتنا زور دے رہے ہیں, بیٹوں کی تربیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی بیٹوں کی تربیت ضروری نہیں ہے, ہر جگہ عورت ہی جھکے, ہر جگہ عورت کو ہی سمجھایا جائے, مرد کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کمنٹس ہمیں ملے. دیکھیے, آج ہم یہ بات کریں گے کہ عورتوں کی تربیت یعنی لڑکیوں کی تربیت, بچیوں کی تربیت زیادہ ضروری ہے بچوں کے مقابلے میں. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پہ بات نہیں کرتے. بالکل. اگر ہم نے بچوں کی تربیت پہ اگر ہم نے 600 ویڈیوز بنائی ہیں تو 500 ویڈیوز وہ ہیں جس میں ہم نے بیٹی اور بیٹے میں کوئی اختلاف نہیں رکھا. ہم نے بات کی کہ یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہیں یہ بیٹیوں کے لیے بھی کارآمد ہے اور بیٹوں کے لیے بھی کارآمد ہے, چاہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے, بیہیویئر سے ہے, غصے سے ہے, شیئرنگ سے ہے, اچھے مینرز سے ہے. اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم بات بتا رہے ہیں صرف لڑکیوں کو, نہیں. یعنی 600 میں سے 500 ویڈیوز وہ ہیں جو دونوں کے لیے ہیں. بالکل. اچھا, جو 100 ویڈیوز ہیں اس میں سے زیادہ تر ویڈیوز لڑکیوں کے لیے ہیں اور کچھ ویڈیوز لڑکوں کے لیے بھی ہم نے ایکسکلوزیولی بنائی ہیں کہ بیٹوں کی تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کی بھی متعدد ویڈیوز ہیں کہ بچے بگڑتے کس کس طرح سے ہیں, کس قسم کا ماحول ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, کس طرح کے موبائل کے استعمال کی وجہ سے لڑکوں پہ کیا اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں پہ الگ لڑکوں پہ الگ. ہم نے لڑکوں کی الگ بنائی ہے, لیکن لڑکیوں کی تربیت کے معاملے میں ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. اس کی وجہ بتائیں گی وجہ آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر, اور ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں آپ کو اتنا سنجیدہ ہونے کی کیوں ضرورت ہے. بالکل میں بتاؤں گی, اور اس سے پہلے میں یہی بتاؤں گی, زبیر نے بتائی ہم نے اس طرح ویڈیوز لڑکیوں کے لیے بنائی ہیں, لڑکوں کے لیے بنائی ہیں, اور دونوں کے لیے بھی بنائی ہیں. تو ایسی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ مردوں کی دلچسپی عورتوں میں کم کیوں ہو جاتی ہے. اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس میرے پاس آئے. ایک خاتون نے کہا کہ آپ صرف عورتوں کو سمجھا رہی ہیں, مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو میں نے انہیں کمنٹ کیا کہ اس ویڈیو سے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ عورتوں کی دلچسپی مردوں میں کم کیوں ہو رہی ہے. یعنی ہم نے مردوں کی غلطیاں بتائی تھیں اس میں کہ مرد ایسا کیا کر رہے ہیں. ہماری ویڈیوز کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بتائیں. جی, اس کے لیے آپ کے ہسبینڈ, آپ کی ساسیں اور نندے موجود ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں پہ عمل کر کے آپ اپنے پرابلم کیسے سولو کر سکتے ہیں. بالکل. ہماری ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں, آپ اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز کا مقصد آپ کی زندگی کو بیوٹیفائی کرنا ہے, آسان کرنا ہے, مشکل کرنا نہیں ہے. آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری آتی ہے, آپ کے یہ بھی فرائض ہیں. نہیں, ہم کے فرائض نہیں بتاتے. کسی ویڈیو میں ہم نے میرے خیال میں فرائض نہیں بتائے ہوں گے, ہمارا کام ہی نہیں ہے. وہ علماء کرام کا کام ہے, وہ اچھی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ مردوں کو بھی بتاتے ہیں, خواتین کو بھی. ہم یہ بتاتے ہیں کہ پرابلم سولو کر کے ایک خوبصورت زندگی کیسے گزارنی ہے. اور اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ
کہیں نہ کہیں پرابلم ہے ہماری زندگی میں, تو اس کو سالو بھی کرنا پھر آپ کی ذمہ داری ہے. جس کو احساس ہوگا وہی ٹھیک کرے گا. یعنی اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار تمہارے گھر میں بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو ایک حل ہے اس کا, لیکن تمہیں کچھ کرنا پڑے گا, میں کہوں گا یار مجھے اپنی فیملی کو خوبصورت کرنا ہے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں, میں ایکشن لینے کے لیے تیار ہوں. اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ پہلا فائدہ میرا ہوگا, میری شریک حیات کو ہوگا, پھر بچوں کو ہوگا. تو میں اگر اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں جس سے پوری فیملی کو فائدہ ہو رہا ہے, تو مجھے چینج کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے کیوں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ہی سکھایا جا رہا ہے, مجھے ہی بتایا جا رہا ہے, میری غلطیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے؟ جب ہم مردوں سے بات کرتے ہیں تو ہم سے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کی غلطیاں یہ ہیں تاکہ مردوں کا اور غصہ بڑھے عورتوں کے خلاف. ہم نہیں چاہتے. اس طرح ہم خواتین سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خواتین کو یہ نہیں بتاتے کہ مرد کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے دلوں میں ایک غصہ بھرے, ایک دوسرے کے خلاف منفی جذبات پیدا ہوں. ہم چاہتے ہیں اپنے اوپر غور کیجئے, اپنے آپ کو چینج کیجئے, سامنے والا خود بخود چینج ہونا شروع ہوئے گا. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ we teach people how we want to be treated. یعنی ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اچھا یا برا, ہم نے لوگوں کو سکھایا ہے, ہم نے لوگوں کو موقع دیا ہے. اچھا ایسا نہیں یہ باتیں سے آپ کو کتابی باتیں لگی ہوں گے, لوگ کتابی باتیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ ہماری پریکٹس میں ہیں چیزیں. ڈیلی بیسس پہ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں اسی طرح سے چینج آ رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس زیادہ تر کوچنگ خواتین کی آتی ہے اور آبویسلی ان کو پرابلم ہوتی ہے شوہر سے, تو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے آپ کے شوہر کی کوچنگ ہوگی, بلکہ بعض وقت خواتین کو غصہ آ جاتا ہے کہ پرابلم مجھے ہے شوہر سے اور کوچنگ مجھے کروانی پڑ رہی ہے. اچھا یہاں پہ میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں, بیویوں کو شوہر سے اتنی پرابلم نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس 10 کیسز آتے ہیں تو 10 میں سے 8 یا 9 کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں عورت کو براہ راست شوہر سے پرابلم نہیں ہوتی, بالکل, بلکہ اپنی ساس سے ہوتی ہے, اپنی نندوں سے ہوتی ہے, اور باقی اپنی دیورانیوں سے, جٹھانی سے. عورتوں سے پرابلم زیادہ ہوتی ہیں, وہی پرابلم شفٹ ہوتی ہے مردوں کے اندر, پھر مرد پرابلم کریٹ کرتا ہے. اسی لیے ہم آج بات کریں گے کہ بیٹیوں کی تربیت کیوں زیادہ ضروری ہے. یس, یعنی اگر بیٹیوں کی تربیت اچھی آج ہو جاتی ہے, کل یہی لڑکیاں جب آگے جائیں گی تو وہ دوسری خواتین کے لیے پرابلم نہیں کریں گی, انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گی. اب آپ خود سوچئے نا, آپ کے ارد گرد کی خواتین اگر پازیٹیو ہو جائیں, یعنی ساس, نند, بعض اوقات اماں اور بہنیں بھی بہت نیگیٹو ہوتی ہیں, یہ سارے اگر پازیٹیو ہو جائیں, آپ مجھے بتائیے کہ گھر آپ کا بہت جنت نہیں بن جائے گا؟ خواتین کی زندگیوں کے اندر زہر گھولنے کے اندر مردوں سے زیادہ بڑا حصہ خواتین کا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین کی تربیت اچھی ہوگی, یعنی بیٹیوں کی تربیت اچھی ہوگی, تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا. صدیوں سے ایک ہی بحث چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ مرد عورت کی زندگی عذاب بنا رہا ہے, مرد عورت کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے. لیکن جب اسے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مرد کیوں پہنچا رہا ہے, مرد کو کون مجبور کر رہا ہے, یا مرد کو کون تیار کر رہا ہے عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ بالکل, مرد بہت اچھے ہوتے ہیں بیچارے, وہ تو چاہتے ہیں کہ محبت دینا, مرد تو بنا ہی محبت دینے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ حقیقت بات ہے, اگر آپ کو اچھا مرد نظر آئے گا نا تو اس کے پیچھے عام طور پہ ایک اچھی ماں ہوگی. ایک خراب مرد نظر آئے گا تو موسٹ پروبیبلی اس کے پیچھے ایک خراب تربیت ہوگی ماں کی, بعض اوقات باپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن مین کنسرن جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. بچہ جتنا زیادہ اچھی طرح سے ماں سے انفلوئنسڈ ہوتا ہے, باپ سے اس طرح نہیں ہو پاتا. باپ سے ڈرتا تو ہے, لیکن وہ جو دل سے قدر کرتا ہے, جس سے قریب ہوتا ہے, وہ ماں ہوتی ہے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں, اس پوری ویڈیو کا مقصد کیا ہے, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت میں سنجیدگی اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل حل کر سکیں, بالکل, وہ مضبوط انسان بن سکیں, آگے چل کے وہ ایک اچھی انسان بن کے ایک اچھا گھر تعمیر کر سکیں, اچھا معاشرہ تعمیر کر سکیں. شروعات ہوگی بیٹی کی اچھی تربیت سے. بالکل, زبیر نے بات کی کہ بیٹے جو ہیں وہ ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, باپ سے ڈرتے لازمی ہیں, لیکن وہ اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتے ہیں. اس کی اگزامپل آپ لوگوں کو اپنی لائف میں مل جائے گی. آپ کو کس سے پرابلم ہوتی ہے؟ ساس سے ہوتی ہے, سسر سے نہیں ہوتی زیادہ پرابلم, عام طور پہ نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے. وہ سسر بھی اگر ساس بن جائے تو ایک الگ بات ہے. ہاں, لیکن یہ نہیں کہ لوگ سسر کی برائی بھی کس طرح کرتی ہیں کہ ہمارے تو سسر بھی ساس ہیں. ہاں, تو دیکھیں ساس کیوں بری ہوتی ہیں, کیونکہ بیٹا ماں سے قریب ہوتا ہے. دیور سے پرابلم نہیں ہوتی, دیور سے نہیں ہوتی, دیور سے اس وقت تک پرابلم نہیں ہوتی جب تک دیور کو ساس کچھ نہ کہیں یا نندے کچھ نہ کہیں, جب تک دیور کو بھڑکایا نہیں آئے گا. یعنی سمجھنے والی بات ہے کہ عورتوں کی زندگی میں زہر گھل رہا ہے عورتوں کی اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. بالکل, اور ہماری پوری کوشش کیا ہے؟ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں
کہ بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں غیر سنجیدگی مت دکھائیے. کل وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکیں گی, کل وہ خوش اور مطمئن نہیں ہوں گی, کل وہ ایک اچھا گھر تعمیر نہیں کر سکیں گی. اس لیے بیٹیوں کی تربیت پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت صحیح نہیں کی, جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کی بیٹی کل کی ماں, تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تربیت کرنی ہے کہ اگر میں اس کی تربیت صحیح نہیں کروں گی تو اس کے آگے آنے والی پوری نسل خراب ہوگی. بالکل. یعنی اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر سکتی ہے. جب بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرے گی اس میں بیٹے بھی شامل ہوں گے. بالکل. بیٹوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو آنے والی جو بھی اس گھر میں بہو ہوگی اس کو تکلیف پہنچائیں گے. دیکھیں آج کسی بھی کامیاب بچے کو اٹھا کے دیکھیں گے نا, جو اچھا اسکول میں پرفارم کر رہا ہے, اچھا بیہیویئر ہے, یقین کیجئے اس کے پیچھے ایک سمجھدار ماں ہوگی. ایسا ہی ہے. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا ایسا ہی نہیں, صرف بیٹوں کی ہی تربیت کے لیے ماں کا سمجھدار ہونا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اتنا پریشان ہوتی ہیں. آپ سوچیں اگر میری کوئی ویڈیو 1 یا 2 لاکھ خواتین دیکھتی ہیں تو کتنی خواتین رابطہ کریں گی مجھ سے مشورے کے لیے؟ کچھ ہی کریں گی نا, اس میں سے 1000-2000 کر لیں گی رابطہ. لیکن باقی جتنی بھی خواتین ہیں وہ مشورہ کس سے کرتی ہیں؟ عام طور پہ اپنی ماں سے, اپنی بہن سے. بالکل. اب اگر ماں سمجھدار نہیں ہے, ماں صحیح مشورے نہیں دے رہی ہے تو بیٹی ہر تو برباد ہو گیا نا. برباد ہو گیا. اس کو حل نہیں مل رہا بلکہ اس کا پرابلم مزید خراب ہو رہا ہے. بالکل. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ماں کا, لیکن ماں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت بچپن سے ہونا شروع ہوتی ہے. مطلب ماں کی تربیت اس وقت شروع نہیں ہوتی جب وہ 20, 25, 30 سال کی ہو, یا وہ ماں بن جاتی ہے. جب وہ ماں بن جاتی ہے تربیت اس وقت اس کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. اب وہ بدلنا بھی چاہ رہی ہوتی ہے تو بدل نہیں پاتی. رو رو کے ہمیں خواتین کال کرتی ہیں, ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے لیکن ہم چینج نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو. کیوں؟ بچپن کی تربیت. ناظرین لاسٹ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہم جو پیرنٹنگ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ جو خواتین ویڈیوز ہماری دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کو کسی کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں گی کہ بیٹیوں کو جب بھی پرابلم ہوگی وہ ماں کے پاس آئیں گی, ماں بہت پازیٹیو انداز سے ان کو سمجھا کے بھیج دیں گی اور وہ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گی, پرابلم سولو کریں گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر میں, ایران کا انقلاب پوری دنیا میں بہت مشہور ہے, بہت بڑا انقلاب ہے. تو امام خمینی جو ان کے لیڈر تھے, ان کو جس وقت انقلاب سے پہلے کی باتیں, کئی دہائیوں پہلے کی باتیں, جب ان کو ملک بدر کیا جا رہا تھا, ایران سے نکالا جا رہا تھا, تو ایک پولیس والا ان پہ طنز کرتا ہے کہ کہاں ہیں آپ کے انقلابی؟ آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ آپ کے انقلاب لانے والے کہاں ہیں؟ تو امام خمینی نے جواب دیا کہ جو انقلاب لانے والے ہیں وہ ابھی یا تو میدانوں میں فٹ بال کھیل رہے ہیں یا ماؤں کی گودوں میں دودھ پی رہے ہیں. اس نسل پہ محنت کی گئی, ان بچوں پہ محنت کی گئی جنہوں نے بڑے ہو کے انقلاب برپا کر دیا. آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے اوپر اگر محنت کی, یقین کیجئے یہی بیٹیاں انقلاب لے کر آئیں گی انشاءاللہ. اور اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ توجہ نہیں دی, یقین کیجئے بہت بڑی تباہی آئے گی یہیں سے. یہی بیٹیاں ہیں جو بڑوں کے بیٹوں کی تربیت کریں گی, بیٹوں کو انسان بنائیں گی. آج جو آپ کو سوسائٹی میں اتنے درندے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اگر بیٹیوں کی تربیت اچھی کر دی جاتی نا تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. تو ہم بیٹیوں کی تربیت پہ اتنا زور اس لیے دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط انسان بنے, وہ اپنے مسائل کو حل کریں, اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو بھی خوبصورت بنائیں. اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم آج اپنی بیٹیوں کے اوپر توجہ دیں گے, پیار محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں گے, انہیں مضبوط انسان بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. آخر میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر دیا گیا ہے, اس نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے 2 کتابیں لکھی ہیں, ہم دونوں ساتھ ہی لکھتے ہیں, ہر وقت ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں, ویڈیو بھی ساتھ بناتے ہیں, یعنی کتابیں بھی ہم نے ساتھ لکھی ہیں. اگر آپ ہماری تینوں کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی ہم دونوں کا سمجھ لیجیے دن کا 95% وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا ہے. 5% کا ہوتا ہے. 5% جو ہے میں کبھی باہر چلے جاتا ہوں دہی لینے کے لیے, ہرا دھنیا تو پودینہ لینے کے لیے. تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.